بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 13 رجب کی رات ہے، اور 13 رجب کی رات اور 13 رجب کے دن میں بہت ساری بدعات ہیں کہ جو لوگوں کے اندر رائج ہیں۔ اس میں سے ایک عمومی بدعت 13 رجب کے اندر یہ بھی ہے کہ مخصوص قسم کے کھانے بنانے سے مخصوص قسم کے برکتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ مثلا 13 رجب کی رات اگر کسی نے گوشت بنایا تو اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ 13 رجب کے دن میں اگر کسی نے مچھلی بنائی تو اس گھر کے مردوں کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر فراوانی ہوتی ہے۔ اور 13 رجب کے دن اگر کسی نے سفید رنگ کی سبزی بنائی اور کدو بنایا، خاص طور پر اس میں لوکی کدو، تو گھر سے ناچاکیاں ختم ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 13، 14، 15 رجب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزے ثابت ہیں۔ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلاف اور علماء اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے ان تاریخوں میں روزہ رکھنا۔ ہم اتنا زیادہ دین سے دور چلے گئے کہ گھر کی ناچاکیاں بھی کدو کھا کر ختم کرنے کا سوچتے ہیں۔ گھر کے رزق کے اندر برکت بھی مچھلی پکا کر اس کو کھانے سے گھر کے اندر رزق کو ہم سوچتے ہیں۔ قرآن گیا دور، نمازیں کوئی پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، اور اخلاق سے دور دور تک، کوسوں دور تک کوئی واسطہ نہ ہو۔ ہاں، کدو کھانے سے رزق کے اندر برکت ہوگی، گھر سے ناچاکیاں ختم ہوں گی، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جانا بہتر ہے۔ تو یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی بدعات کے اندر امت مسلمہ نہ پڑے، اور اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے، اور جو لوگ ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو پیار اور محبت اور حکمت اور بصیرت سے سمجھائے، اگر وہ سمجھنے کے اہل ہوں۔ اور اگر سمجھنے کے اہل نہیں ہیں تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل جب نہ سمجھیں اور مخاطب ہو جائیں آپ جاہلوں سے، تو ان کا وہ آپ سے مخاطب ہوں اور بحث بازی کریں تو اس میں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ تو یہ 13 رجب کی کچھ بدعات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے۔ 13، 14، 15 تاریخ کو ہم بھی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، اس سے خیر اور برکتیں اتریں گی، اس سے ناچاکیاں ختم ہوں گی، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے ناچاکیاں ختم ہوں گی، نماز پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ چاہے جائے کہ کدو بنائیں، اور چاہے جائے کہ ہم مچھلی بنائیں اور خود بھی کھائیں اور مزے بھی لیں اور آسمان سے برکتوں کے اترنے کا انتظار کریں، تو ایسی بدعات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ جتنی بدعات اور خرافات اور شیطان کے ہتھ کنڈے اور جال جو بچھے ہوئے ہیں امت کے اندر، اللہ پاک ان سارے جالوں سے، ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔